بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیٹو ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید، اور امید کرتی ہوں جہاں سے بھی آپ ہمارے شو کو دیکھ رہے ہیں، اکثر گلگت بلتستان کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہوں گے، اچھے سے اپنی زندگی گزارے ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ اور صبح کا وقت ہے، ظاہر سی بات ہے، ناشتہ کر کے، اور جو گھر پہ جو لوگ جابس نہیں کرتے، جو گھر پہ ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر میں لڑکیوں کی بات کروں، عورتوں کی اماؤں کی بات کروں، تو گھر پہ بیٹھ کے گھر کے کام کر رہے ہوں گے، تو اپنا ٹی وی کھول کے آپ میرا شو دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس شو میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ شو میں شامل ہونے کے لیے ہمیشہ کی طرح جیسے کہ آپ ہمیں جو ہے ہر جگہ سے، چاہے آپ گلگت سے تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ ہمیں کالز کرتے ہیں، ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور اپنے ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں، کلچر کے بارے میں، روٹین کے حوالے سے ہم سے بات کرتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے وہ ہمیں خوبصورت گانے بھی سنا رہے ہوتے ہیں، تو آج بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے، جو مارننگ کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ بڑا پریشیس ٹائم ہوتا ہے، اسپیشلی ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں، ہیومن ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں، تو مینٹل ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں، تو فزیکلی اور فزیکل ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں کہ انسان کی، تو جو مارننگ کا وقت ہوتا ہے نا، یہ بہت پریشیس ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس وقت ہیلدی ایکٹیویٹیز اگر آپ کر سکتے ہیں جتنی بھی، تو اور صبح کا وقت کا جو کھانا ہوتا ہے، جو فروٹس ہوتے ہیں، وہ کھانا بھی بہت لازمی ہوتا ہے ایک صحت مند تندرست رہنے کے لیے۔ جیسے کہ مینٹل ہیلتھ کی میں نے بات کی، تو جو ہمارا کلچر ہے، جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو یہاں پہ اس چیز کے اوپر بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا جاتا، مطلب اس کو بہت دبا کے، بہت ریزرو کر کے رکھا جاتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ اور صبح کے ٹائم پہ جو ایکسرسائزز ہوتے ہیں، جو ورزش کی جاتی ہے، ورزش سے مراد ہے کہ اگر آپ جا کے تھوڑی سی 15-20 منٹ فریش ہوا میں واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، سائیکلنگ کرتے ہیں، اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں تو یہاں پہ تو بہت سارے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں آپ کے پاس۔ اگر آپ پہاڑوں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے، وہ صبح کی ہوا جو ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اتنا فریش ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی ہے، موسم بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے صبح کے ٹائم پہ اور شام کے ٹائم پہ، لیکن صبح کا وقت جو ہے آپ کے لیے بہت لازمی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا باہر نکل کے اپنے گھر سے تھوڑے سے واک کیے جائے، ایکسرسائزز تھوڑے سے کی جائے، تھوڑے سے رننگ کی جائے، تو انسان جو ہے وہ تندرست رہ سکتا ہے، صحت مند رہ سکتا ہے، پازیٹیو چیزوں کو جو ہے وہ گین کرتا ہے اس ٹائم پہ۔ اور مینٹل ہیلتھ کی ہم بات کر رہے تھے، تو جو جس کلچر میں، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پہ جو آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے، ان کے لیے یہ بڑا ہی تھوڑا سا ٹف ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شیئر نہیں کی جاتی۔ اور شیئر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ بہت کہ ہمارے جو ماں باپ ہوتے، پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ اکثر ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ آج کل کی جو جنریشن کے جو پیرنٹس ہیں نا، یہ بہت فرینڈلی ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، کچھ ٹائم میں پہلے کی بات کروں تو مطلب جنریشن گیپ بہت زیادہ ہوتا تھا، تو چیزیں مطلب اگر کوئی چیز آپ کو تنگ بھی کر رہی ہے، کوئی چیز کسی چیز سے آپ ٹارچر ہو رہے ہیں، کوئی چھوٹا سا اسٹریس ہوتا ہے، پڑھائی کی ہم بات کر لیں، آج کل کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا یہ جنریشن ایسا ہے کہ کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے چیزیں نا تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے، ایموشنلی تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جو سلوشن ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کسی تھراپسٹ کے پاس جانا ہے۔ ان ساری چیزوں کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے پازیٹیو رہنا ہے، مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرنا ہے، پازیٹیو چیزوں کو جتنی زیادہ پازیٹیو چیزیں ہوں ان کو گین کرنے کی کوشش کرے۔ اور مینیفیسٹیشن، ناظرین، مینیفیسٹیشن ایک مینیفیسٹ کرنا اتنا ضروری ہے نا ہماری لائف میں، زندگی میں، کہ اگر آپ، میں بہت سارے جو تھراپسٹ ہوتے ہیں ان کو آن لائن سنتی رہتی ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ گورو ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے بارے میں تھیراپی دے رہے ہوتے ہیں کہ جو مینیفیسٹیشن کا جو یہ ورڈ ہے نا، آپ کوئی چیز کو پریڈکٹ کرتے ہیں، مطلب آپ اس کو اگر اس کو پازیٹیولی بھی کیا جائے گا، اس کو نیگیٹیولی بھی کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے کہیں پہ، جیسے کہ آپ کہیں پہ امتحان دینے جا رہے ہیں، جیسے CSS ہوتا ہے، PMS ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، آفیسر بننے کے لیے کچھ بھی، کسی بھی اسکوپ کے پیچھے آپ جاتے ہیں، آپ ٹیسٹ دیتے ہیں اور آپ مینیفیسٹ کرتے ہیں کہ یہ میرا ہو جائے گا، انشاءاللہ میرا ہو جائے گا،
تو یہ جو مینیفیسٹیشن, جو پازیٹیو چیز کو آپ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, یہ آپ کے پاس پازیٹیو ہو کے ہی آتا ہے. اگر آپ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں نا کہ یہ چیز پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی, ویسے میں خود بھی ایسی ہوں, مطلب میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسا بولوں کہ ہو جائے گا. اگر وہ مقام امپاسبل بھی ہوتا ہے نا, تو خدا کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں, ایسے اشارے ہوتے ہیں, وہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس ناظرین ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے جا کے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہیلو ہیلو ہیلو. یار کالز کریں, ہمیں کالز کر کے اپنی چیزوں کے بارے میں ہمیں بتائیں. جیسے کہ آج ہم بات کریں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, ایکسرسائزز کے حوالے سے, تھیراپی کے حوالے سے, جو مینیفیسٹیشن کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی. تو ڈیفینیٹلی انسان کے دماغ میں بہت سارے تھاٹس آتے ہیں, نگیٹیو بھی ہوتے ہیں, پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ پازیٹیو چیزوں کو دیکھا جائے کہ اگر ہم سوچیں گے نا کہ اس طرح سے اچھا ہوگا, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, امپاسبل چیزیں پاسبل ہو جائیں گی, تو ایسا ہو سکتا ہے. آپ پازیٹیولی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پازیٹیو رہنے کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے جو ہے وہ آپ کی سوچ کا کردار, جو آپ کے خود کی سوچ کا کردار, وہ بہت ضروری ہوتا ہے انسان کی لائف میں. اچھا سوچ رکھیں گے تو کام بھی اچھا ہو جائے گا. تو ناظرین, ایک صبح کا ٹائم ہے, تو چلے خوبصورت سا گانا بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. چلتے ہیں, چل کے ایک سانگ آپ سب کے لیے, اور واپس آ کے پھر اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب کو دوبارہ اکثر گلگت بلتستان میں خوش آمدید کرتی ہوں. اور کالز ہمیں کیجیے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. نمبر اسکرین پہ دیا گیا ہے. اور ہمیشہ کی طرح جیسے کہ ہم ہمارے شو میں گلگت بلتستان سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں, جو وہاں کے کلچر کے حوالے سے کام کرتے ہیں, وہاں کے ہسٹری کو, کلچر کو پریزرو رکھنے کے حوالے سے کام کرتے ہیں, یا پھر ہم وہاں کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو وہاں کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, اور گلگت بلتستان کی خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں, اکنامی کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے, ان سب کو ہم جو اپنے شو میں بلاتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈسکشن کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے. تو آج بھی ہمارے شو میں جو ہے وہ گلگت بلتستان سے مہمان موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ مارخور سپر لیگ کے حوالے سے ایک جو ہے وہ موومنٹ چل رہی تھی, ایک اسپورٹس کے حوالے سے. اسپورٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر اسپیشلی, تو نارتھ پاکستان یا گلگت بلتستان کا نام نہ آئے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. چاہے اس میں لڑکیاں ہوں, چاہے اس میں ینگ لڑکے ہوں, بہت زیادہ ٹیلنٹڈ اسکلز ان کے اندر بہت زیادہ, اور نیشنلی نہیں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں. اور یہ جو گرین جھنڈا ہے ہمارا, اس کو لہراتے رہتے ہیں, اسپیشلی ہمارے نارتھ کے بچے. تو یہ جو مارخور سپر لیگ ہے, ایک اس کے اندر سپورٹس میں کرکٹ شامل ہے فی الحال. تو اس کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ہم انہی سے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ محمد عمر حبیب صاحب موجود ہے, دانیال شیخ موجود ہے. آپ دونوں کو میں اپنے شو میں خوش آمدید کرتی ہوں. ڈیفینیٹلی ٹائم نکال کے آئے ہیں, تو بہت شکریہ شو میں آنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, اور K2 ٹی وی کا. ہمیشہ سے آپ نیشنل میڈیا کے اندر گلگت بلتستان کی ایک مؤثر جو آواز ہے, ہمیشہ سے K2 ٹی وی سرفرست ہے. تو ہم آپ کا چینل کا اور آپ کا اس شو کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیشہ آپ ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں اپنے ایشوز اور اپنے مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے. بالکل سر, آپ CEO ہیں مارخور سپر لیگ کے. تو سب سے پہلے تو شکریہ, مطلب نارتھ کے اندر اتنی چیزوں کو, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اسپورٹس کے اندر کام کرنا چاہ رہے, لیکن ایسے ریزنز بھی ایسے ہیں, یا تو بیچ میں وہ رک جاتے ہیں, یا تو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوتا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ نے جو یہ ایک قدم اٹھایا ہے, انیشیٹو پازیٹیو, یہ صرف وہاں کے لوگوں کے لیے ہی نہیں, پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے. تو سب سے پہلے CEO ہیں آپ, تو اس سپر لیگ کے حوالے سے ہم بتائیں, تھوڑا سا اپنی جرنی کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کیسا سفر تھا, یہاں تک آنے کا کیا سفر کیا تھا؟ مارخور سپر لیگ کا تو ہم یہ 2021 میں ہم نے اس کا باقاعدہ سے آغاز کیا, لیکن ہماری جو جرنی کی بات کریں تو 2017 سے ہم اس فیلڈ کے اندر ہیں. ہماری خواہش تھی کہ ہم سپورٹس کے لیے کچھ کر سکیں اپنے ریجن کے لیے, کیونکہ ٹیلنٹ کی وہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے اور وسائل کی بڑی کمی ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر جو ہمارا جو ٹیلنٹ دب رہا تھا,
اور خصوصاً کرکٹ کے اندر، کیونکہ کرکٹ ایک ایسی گیم ہے، یہ ورلڈ وائڈ ایک کمرشل ہے، اس سے آپ کی ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہے، آپ کے روزگار کے بڑے موقع بھی ہیں اور بہت ساری آپ کی چیزیں ہیں. تو ہمارا اس ٹیلنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم 2017 سے لگے ہوئے تھے، پھر جا کے ہم نے اس کو 2021 میں پہلا مارخور سپر لیگ کا سیزن ہم کروانے میں کامیاب ہوئے. اور یہ بڑا ہمارے لیے چیلنجنگ تھا، بڑے ہڈلز تھے، اس وجہ سے کہ اس خطے سے نکل کے آ کے ان لڑکوں کو آپ اسلام آباد میں فیڈرل میں نیشنل سٹارز کے ساتھ، اور فرسٹ ٹائم لائیو کوریج ہماری ہوئی، تو وہ کروانا بڑا مشکل تھا. پھر سپانسرشپس نہیں تھی، نہ اس طرح کا ہمارے پاس خطہ ہے کہ مطلب ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہے کہ وہاں سے ہمیں سپانسر، کیونکہ ابھی سپورٹس کے اندر سپانسرز کے بغیر بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے بڑی چیزوں کو دیکھا، لیکن ہم نے حوصلے کم نہیں کیے اور ہم لگے رہے، اور الحمدللہ اس کے 3 سیزن ہم کامیاب کروا چکے ہیں. اور یہ ابھی آنے والے اکتوبر نومبر میں ہمارا سیزن 4 انشاءاللہ اس دفعہ ہوگا. آنے والے بالکل. دانیال، آپ کا تعلق راول پنڈی سے ہے اور آپ جو مارخور سپر لیگ ہے اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. تو اسلام آباد سے گلگت چلے جانا، پھر آپ نے اس سپر لیگ میں حصہ لیا، اس کے پارٹنر بنے، تو یہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں یہ کیسے ہوا؟ سب سے پہلے تو میں آپ تمام ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور یہ بہت ایک پازیٹیو امپیکٹ خالی ہماری طرف سے نہیں، آپ لوگوں کی طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے، کیونکہ اس ٹائم جو آپ نے کچھ مینیپولیشن کرنی ہو، اپنا میسج پازیٹیو میسج کنوے کرنا ہو، تو اوبیسلی میڈیا از اے ویری گڈ ٹول. سو بات کر رہے تھے ہم کرکٹ کی. میرے خیال میں پہلا سوال ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ کرکٹ کیوں ضروری ہے، مطلب ہم کرکٹ کے پیچھے ہی کیوں بھاگ رہے ہیں. تو آج کل پاکستان میں کرکٹ کو چھوڑ کے لوگ فٹ بال کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. فٹ بال کی طرف دیکھیں، اگر فٹ بال کی آپ بات کریں گے، اس کی رینکنگ پاکستان میں دیکھیں گے وہ بہت پیچھے ہے. لائک آئی تھنک 56 یا 57 اس طرح کے کوئی راؤنڈ اباؤٹ نمبرز ہیں، ان کے اندر آتی ہے. تو اس میں بھی بے شک محنت کی، ہارڈ ورکنگ کی، اور مطلب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن کرکٹ کی آپ بات کریں گے، دیکھیں 3 گیمز ہیں. ایک فٹ بال ہے جو ورلڈ وائڈ فرسٹ نمبر پہ ویئرشپ کے اعتبار سے جو ہے ریکگنائز کیا جاتا ہے. سیکنڈ پہ اسی طرح باسکٹ بال آ جاتا ہے، اور تھرڈ پہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ کرکٹ آتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا تعلق ایشیا سے ہے، تو ایشیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کرکٹ فرسٹ نمبر پہ ہے. خاص طور پہ جو ویل پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں لائک انڈیا، پاکستان، چائنا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب چائنا بھی کرکٹ شروع کر دی ہے، ہانگ کانگ کی بالکل ٹیم ہے، آپ دیکھیں گے. تو لیکن ڈومیننٹ جو حیثیت رکھتے ہیں وہ پاکستان اور انڈیا ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یعنی کہ جو کریز ہے اور کریو بھی ہے وہ کرکٹ کا پاکستان کے اندر. یعنی کہ جو بھی نوجوان آپ دیکھیں گے، لوکلی بھی آپ دیکھیں گے، تو وہ کرکٹ کو ہی زیادہ یعنی کہ پسند کرتے ہیں. تو 2021 میں جی نہیں، میں کھیلتا نہیں ہوں، لیکن بٹ ہم دونوں جو ہیں وہ اسپورٹس لوننگ پرسنالٹی ہیں. کیونکہ گلگت بلتستان کو اگر ہم اس سے ریلیٹ کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے خالی اسپورٹس نہیں رہتا، پھر یہ ایک بہت بڑا کاز ہے. اور اس کے ساتھ تقریباً جتنی فیلڈز آپ کے مائنڈ میں ہوں گی وہ تمام فیلڈز اس کرکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور جتنی آپ ٹینشنز آپ اپنی سوشل لائف میں دیکھتے ہیں تھرو دس گیم، یعنی کہ اس سوشل ایکٹیویٹی، اور سوشل کے ساتھ یہ کمرشل بھی ہے، خالی سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. ریسنٹلی جب آپ نے شو سٹارٹ کیا تھا، آپ نے مینیفیسٹیشن کی بات کی تھی، تو وہ مینیفیسٹیشن یہی جو آج رزلٹ دیکھ رہا ہے گلگت بلتستان کرکٹ کے اندر، جو جد و جہد اور اس کا جو یعنی کہ پازیٹیو امپیکٹ ابھی 2025 میں نظر کیا ہوگا کسی نے جی، وہ ہم نے مینیفیسٹ کیا، پھر اس کو عملی طور پہ ہم نے بروئے کار لایا. بالکل، اس کے علاوہ تو ممکن نہیں ہے، پھر اس مینیفیسٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو عمر بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی غالباً 2021 میں ہی. تو میرا بیسیکلی تعلق تو ایجوکیشن کی فیلڈ سے تھا، لیکن جو ان کا ویژن تھا اس کو میں ریجیکٹ کر ہی نہیں سکا. کوئی بھی ایک انٹلیکچوئل پرسن جو کسی اپنے یعنی کہ ملک کے اندر کوئی کمی دیکھتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جا کے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بیٹا خیر ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں ذاتنار بول رہا ہوں، میرا تعلق چترا پروات سے، پنڈی سے بول رہا ہوں. بالکل، آپ تو ہمیں کال کرتے رہتے ہیں، بہت شکریہ. بتائیں کیسے آپ کا ہفتہ کیسے گزرا، کچھ بتائیں ہمیں. ہمارے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ، بہت شکریہ. بتائیں، وہ بیٹھے ہوئے وہ گلگت بلتستان کے لیے اتنا کام کر رہے، تو ان سے بات کریں. بہت اچھی بات ہے، ہمارے فخر ہے ان کی وجہ سے. ہمارا یہ بیٹا وہ جو ہمارے کرکٹ ٹیم کا جو ایک لیڈیز کے تھا نا، ڈیانا بیگ، وہ کرکٹ ٹیم میں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ
پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ لاسٹ جو بیک ہوتی تھی نا لیڈیز کرکٹ ٹیم میں. جی جی میں پتہ ہے مجھے ان کا. آج کل پتہ نہیں شاید لڑکیوں کے سپورٹس کی بات کرے تو آج کل شاید تھوڑا سا کم ہو گیا کرکٹ. بیٹا میں کوئی گزارش یہ کرنا ہے, میرا ایک دوست ہے. جی جی. ہلو, میرا ایک دوست ہے جن کا نام ہے رحمت علی جعفر صاحب, پولیس سے تعلق رکھتے ہیں. جی جی. وہ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, وہ اپنا ٹرسٹ کے نام سے نا. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کو صاف ستھرا رکھنا اور مطلب کہ ضبط و شاداب رکھنا. جی جی. وہ چیپس کے سی او چترال سے تعلق رکھتے ہیں, جانتے وہ ہمارے شو میں بھی آ چکے. جی جی. ہاں, تو میں ان کے حوالے سے میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان اس گورنمنٹ کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. بالکل. تو میں عوام سے گزارش کرتا ہوں ان کے ساتھ تھوڑا تعاون کرے. تعاون یہ کرے کہ مطلب یہ کہ آپ پاکستان کو صاف ستھرا رکھیں. سب سے بہتر اچھی بات یہ ہے کہ میں اب نے دیکھا ہے کہ 6 اور 10 کے دن ہمارا جو قابل فخر ہے فوج نے جو کارنامہ انجام دیا ہے نا. جی جی. اب میں عوام سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ ہم غفلت سے اور لاپرواہی سے جو کچرا ڈالتے ہیں نا باہر, بالکل ان کی وجہ سے جو پرندے آتے ہیں وہ پرندہ ہمارے شہیدوں کے لیے پرواز میں خدائی ہمارے مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو یہ سے اجتناب کرے, بہت ضروری ہے. ہم ایک محب وطن پاکستانی ہیں, ہم اپنے فوج کے لیے مہیا کریں. معاملہ قابل فخر ہے, اثاثہ ہے, قومی اثاثہ ہے, قیمتی اثاثہ ہے. اس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے. جو دوسرا یہ میں رحمت علی جعفر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کسی کو سالگرہ پہ یا کسی کی شادی میں اس کو گولڈ یا ہیرا پیش کرتے ہیں, اس کی بجائے آپ کسی کے نام پہ پودا پیش کریں تو اس کے لیے بہتر ہوگا سر. بالکل بالکل. پاکستان کے سب سے شاداب ہوتے, دوسرا اسے دینے والے کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اگر وہ سایہ دار ہے تو اس کے سائے میں اگر کوئی بیٹھتا ہے تو وہ اگر بندہ حیات ہو یا وفات ہو, اس کی قیامت تک اس کے عمل نامے میں یہ ثواب لکھا جاتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت اچھا ہے. یہ میں گزارش عوام سے کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کو جس طرح اکیڈمی میں بچے کو تربیت دی جاتی ہے, اس سے اپنے بچوں کو صفائی کے بارے میں بہت اہم تربیت دے دے, کیونکہ مہذب شہری بنے گا. ہمارے فوج کے لیے بھی, ہمارے لیے, پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت اچھے, ہمیشہ ہمارے ریگولر کالر ہیں, ہمیں کال کرتے رہتے ہیں, اپنے ڈیلی روٹین کے حوالے سے ہم سے بات کرتے ہیں. تو بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور ہمیشہ جو ایک اچھا میسج دیکھ کے, ایک پازیٹیو میسج دیکھ کے جاتے ہیں. ابھی بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی ہم سب کو جو موسٹ افیکٹڈ ایریاز ہے پاکستان کے اندر وہ ہے نارتھ. تو ہم سب نے مل کے اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے, زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کرے, آب و ہوا کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھنے کی کوشش کرے. انہوں نے بالکل صحیح بات کی. آج کل ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اتنا وہ نہیں ہوتا, ہر کوئی اپنے بیزی لائف میں جو کچرے ادھر ادھر ہم پھینکتے ہیں, ان سب چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا چاہیے تھا. لاسٹ ٹائم پانی کے اوپر انہوں نے بات کی تھی کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. ڈیفینیٹلی اس کا اسٹوریج بھی ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اپنے انوائرمنٹ کو ہم صاف رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں. آپ نے ان کا میسج سنا, بہت اچھا میسج دیا. تو آپ اپنے اس لیگ کے ذریعے کبھی انوائرمنٹ کے لیے کچھ کیا ہے, کبھی صاف رکھنے کے لیے کبھی کچھ اس طرح کی چیزیں, ایونٹس کیے ہیں کیا, اسپیشلی گلگت بلتستان کے اندر؟ کیونکہ اسپورٹس بھی ایک ڈیفینیٹلی انہوں نے بتایا جیسے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے آپ اپنے انوائرمنٹ کے اندر پازیٹیو چیزیں لا سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کوئی ابھی تک کوئی فنکشن کیا اس پہ؟ نہیں, اس طرح کا پراپر کوئی فنکشن تو کیا نہیں ہے, لیکن کرنے کا ارادہ ہے. اور جس طریقے سے یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کر رہے تھے, موسمیاتی جو آپ کی تبدیلی ہے, اب ہمارا پلان ہے کہ ہم مطلب اس کا ایک پراپر ایک جو ہے اس کا ایک پروگرام جو ایکسپو ٹائپ کا ہوتا ہے وہ ہمارا کرانے کا ارادہ ہے. باقی ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے علاقے کا جو صفائی کا جو ہے اس کو صاف رکھیں اور ایک اچھا پازیٹیو اپنا ایک جو ہے وہ رول پلے کریں سوسائٹی کے لیے اور کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے. آج آپ دیکھ لیں جی بی کے اندر مطلب بہت سارے نوجوان ہمارے مطلب اس طرح کے بھی ہیں کہ ان کو اس طرح کے موقع نہیں ملتے ہیں, تو اکثر جو نوجوان نسل ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ آسانی سے جاتے ہیں. تو آپ مطلب اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں گی, گراؤنڈ آپ کے آباد ہوں گے, ہاسپٹل ویران ہوں گے,
تو یہ اسپورٹس مین جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی آپ کا امن کا سفیر ہوتا ہے, پیس ایمبیسڈر. تو یہ آپ پورے دنیا میں جا کے آپ مطلب ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اپنا جو علاقے کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں. تو آپ پوزیٹیوٹی ہر اس میں مطلب کرنا چاہیے. آپ کو سن آف گلگت بلتستان کہا جاتا ہے, ڈیفینیٹلی آپ نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے, اس وجہ سے آپ کو انعام دیا گیا. تو ابھی ریسنٹلی میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی, شاہد افریدی نے بھی گلگت کو وزٹ کیا تھا, تو کیسا ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا تھا, اور کوئی نیک خواہشات ان کے رہے گلگت کے حوالے سے؟ یہ شاہد بھائی کا گلگت میں آنے سے تو بہت بڑا اثر ہمیں پورے جی بی کی جو ہماری اسپورٹس پراپر جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر بہت بڑا فرق پڑا ہے. اور شاہد افریدی تک پہنچنا, ان کو ریچ کرنا بھی ایک میرے خیال میں اٹس اے بگ ڈیل. میں بہت ٹف تھا, لیکن اس میں 2017 سے ہم لگے ہوئے ہیں, 6-7 سالوں سے. پھر جا کے ہم کامیاب ہوئے کہ مطلب شاہد بھائی جیسا بڑا نام جو ہے وہ جی بی میں آ جائے. تو اس کے پیچھے آپ دیکھ لیں 6-7 سال کی ایک جرنی ہے, اس کے بیچ میں بڑی ہڈلس بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ جو ہم نے مطلب 2024 میں جو ہم نے لاسٹ سیزن کروایا وہ ہمارا لائف تھا. پھر ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی لیگ پراپر فرنچائز کرکٹ نہیں کروا سکے تھے. اب اس میں بہت سارا آپ کا پیسہ انوالو ہے, پرائیویٹ سیکٹر انوالو ہے, اسپانسرز جب نہیں ہوتے ہیں. تو یہ KSL کشمیر سپریم لیگ ہے, ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان کا. آپ لوگ اس کے پارٹنر رہے ہیں؟ نہیں, پارٹنر نہیں ہے, ہماری ان کے ساتھ کولیبریشن تھی. کشمیر سپریم لیگ کے جو چیئرمین ہیں مسعود احمد خان صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ان لڑکوں کو نیشنل سطح پر کھیلنے کا موقع فراہم کریں. اب انہوں نے پھر جب شاہد بھائی سے بات کی, انہوں نے کہا پہلی پریورٹی ہماری یہ ہے کہ ہم جی بی میں جائیں. آج تک وہاں سے اس طرح کا ٹیلنٹ آگے نہیں آیا ہے. کیا گلگت بلتستان کا بچہ پاکستان ٹیم میں نہیں آ سکتا ہے؟ ان کو ہم نے امپاور کرنا ہے. ہمارے ٹرائل کا آغاز جی بی سے ہوگا. اب پھر شاہد بھائی کی ذاتی اس میں پرسنل بھی وہ تھا, پھر مسعود صاحب نے زیادہ اس میں وہ کیا. یہ پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی نوعیت کی ایک اپنی انویسٹمنٹ تھی, بہت سارا پیسہ بھی لگتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرانے میں. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں. ان کے آنے سے جو نوجوانوں کے اندر ایک جو مایوسی تھی, جو کہتے تھے کہ ہم جتنا بھی اچھا وہ کریں ہمیں موقع نہیں ملتے. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ہم سے رابطہ بھی کرتے تھے کہ ہمارے اندر بہت شوق ہے, ہم کھیل سکتے ہیں. لیکن پلیٹ فارم کے علاوہ بھی اب جو ہمارے والدین ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر سکوپ نہیں ہے. اب کچھ ایسے لڑکوں کو بھی میں نے دیکھا ہے اتنا ٹیلنٹڈ مطلب ان کے اندر ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سا بھی آپ پش کرتے ہیں تو وہ بہت بڑا نام بنا سکتے ہیں. اچھا بالکل, اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گی. لڑکے تو چلو اسپورٹس میں آتے ہی ہیں, تو دانیال آپ گئے گلگت میں, آپ نے دیکھا ہوگا لڑکے تو ہیں. اب لڑکیوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو ٹائیکونڈو میں بھی جا رہے ہیں, MMA فائٹرز ہیں سارے, فٹ بالرز ہیں, اسپیشلی آپ کو تو پتہ ہے گلگت سے ہنزا سے کتنے زیادہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ لڑکیوں کا رجحان ہے کرکٹ کے اندر. اگر بات کریں ہم دیکھیں اوور آل تو ہماری پاکستان جو وومن کرکٹ ٹیم ہے ان کا مطلب بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ بھی رہا ہے. تو باقی ادر ریجنس کو تو کہیں نہ کہیں انہوں نے انفلوئنس کیا ہے. تو مجھے جہاں تک میرا اپنی ذاتی رہا ہے, جو میں نے آبزرو کیا ہے وہاں پہ گلگت میں, ہنزا کے اندر کافی زیادہ انفلوئنس ہے, گلگت میں شاید ایوریج ہے, لیکن باقی ادر ریجنز میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے یعنی کہ ایک کلچرل ڈفرینس تھوڑا سا جو ان سائڈ دا ریجن ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا اس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. لیکن امید ہے کہ ایک پازیٹیو وے سے جب ایک اچھے یعنی کہ انفلوئنشل انداز کے اندر جب اس طرح کی پرسنالٹیز گلگت آئیں گی, کیونکہ جب شاہد بھائی آئے تھے گلگت تو خالی شاہد بھائی نہیں تھے, ان کے ساتھ 3 فیمیلز پاکستان کی نیشنل کرکٹرز بھی تھیں. اچھا. اور وہاں پہ KIU سب سے بڑی یونیورسٹی ہے گلگت بلتستان کی, قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی, اس کے اندر بھی ہمارا ایک ایونٹ ہوا تھا. تو وہاں پہ یعنی کہ موسٹ جو سٹنگ تھی وہ وومنس کی تھی, ینگ وومنس کی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے بہت بڑا میسج جو ہے وہ اسپریڈ ہوا ہے. صحیح. دانیال کالر ہے, ہم سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شکر الحمدللہ, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں؟ جی. جی بتائیں, ہمارے کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کے حوالے سے, بتائیں اپنے. پروگرام اچھے ہے, پروگرام آپ جو موضوع پہ بات کر رہے ہو آپ لوگ, تو یہ پروگرام اچھے لگے. ٹھیک ہے, انسان کو ایکسرسائز کرنا چاہیے کیونکہ انسان فٹ رہتے ایکسرسائز سے. اچھا, آپ کا تعلق گلگت سے ہے؟ گلگت کے کون سے ایریا سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. کون سے ایریا سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں پھنڈر سے. پھنڈر سے. اچھا, بہت خوبصورت جگہ میں نے سنا ہے. پھنڈر کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمیں, پھنڈر کے حوالے سے کچھ بتائیں. ہمارے پاس اسپورٹس سے ریلیٹڈ مہمان بیٹھے ہیں, ان سے بات کریں. اپنے ایریا میں بتائیں, آپ کے ایریا میں کون سا اسپورٹس ہے جو لڑکے لڑکیاں کھیلتے ہیں؟
फंड के लोग बहुत अच्छे हैं। चल रहे हो? जी जी, आ रही है हमें आपकी आवाज़। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, हम सुन रहे हैं आपको, बताएं आप। मैं आप क्या पूछना चाहते हो, पूछो। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि फंडर में बताए हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं वो स्पोर्ट्स के हवाले से काम करते हैं, तो आपके वहाँ पे कोई इस तरह का खेल है जो लड़के लड़कियाँ जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फुटबॉल क्रिकेट, इस तरह का कुछ रुझान है वहाँ पे? बहुत शुक्रिया, उनको शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही थी। आप जब भी हमें कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम कम करें ताकि हम एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकें। तो आप बात कर रहे थे दानियाल जी। जी, मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ KIU में, ऑब्वियसली वो यंग यूथ थी सारी, उसमें बॉयज़ गर्ल्स बोथ थे, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं एक यानी कि इम्पैक्ट वहाँ पे हम छोड़ कर आए हैं। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर वहाँ से हमें जेम हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। फीमेल्स के और हम बात करेंगे, हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे, क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो चलते हैं एक खूबसूरत सी म्यूज़िक की तरफ, वापस आके अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। और आप सबके लिए खूबसूरत सा गाना था गिलगिती ज़बान में, और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। और हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे, उनसे हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे। तो जो पाकिस्तान के इकनॉमी के आजकल हालात हैं वो उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करें तो आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो रही है, इकनॉमिकली कुछ स्ट्रॉन्ग हो रहा है वहाँ पे? GB के अंदर तो मतलब हमारे पास तो उस तरह का वो सेक्टर बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर था। अच्छा। अब रिसेंटली जो एक्टिविटी हुई शाहिद भाई के आने से, फिर उससे जो एक टूरिज़्म के एतबार से जो एक मैसेज कन्वे हुआ, क्योंकि शाहिद भाई को पूरी दुनिया देखती है, बिल्कुल। फिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पड़ा खुसूसन टूरिज़्म के ऊपर, तो वो एक मुस्बत एक वो था। फिर उन्होंने जब GB से वापस गए इधर आके, बड़े जो आपके टेलीविजन्स हैं जहाँ वो बैठते हैं डेली बुनियाद पर, वहाँ पे जाके उन्होंने एक अच्छा मैसेज कन्वे किया कि GB एक कुदरत के नज़ारों से माला माल है, आप वहाँ जा सकते हैं, लिटरेसी रेट हाई है, क्राइम रेशो बिल्कुल नहीं है। तो अब इस तरह की जब आपकी हेल्दी एक्टिविटीज़ होंगी, अब अगर एक स्टेडियम हमारा GB के अंदर होता, अब तो एक अगर PSL का मैच अगर वहाँ पे होस्ट होता है तो आपकी कितनी करोड़ों के हिसाब से इनकम जो है वो वहाँ पे जनरेट होती अच्छा, है। पोलो आप लोग खेलते हैं, पोलो के लिए तो ग्राउंड्स बनाए हुए हैं, पूरे इंतजाम है, तो क्रिकेट के लिए इस तरह के फिलहाल नहीं है कुछ ग्राउंड? क्रिकेट के पूरा GB के अंदर हमारा एक प्रॉपर स्टेडियम नहीं है। अच्छा। और 2025 अभी और ये स्पोर्ट्स चल में रहा आप लोग कितना आगे, एक स्टेडियम तो आप लोगों ने बनाना अब चाहिए। ये गवर्नमेंट की इस फील्ड के अंदर जो दिलचस्पी न रहने की वजह से आप कह लें, और इस फील्ड को सीरियस नहीं लिया गया। अब आप जितने भी पाकिस्तान के सूबों के अंदर जाएं, हर उसमें आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मौजूद है। हमारे पास ना एक प्रॉपर ना स्टेडियम है, ना हमारे पास प्रॉपर कोई एकेडमी है। अब आप टैलेंट को कैसे तैयार करें? अब ग्रास रूट लेवल से जब आप काम करते हैं, किसी एक नौजवान के अंदर टैलेंट है तो उसकी स्किल्स के ऊपर आपने काम करना है, उसको सिखाना है, ट्रेन करना है, तब जाके वो एक प्लेटफॉर्म में जाके अपना स्किल्स शो करे, फिर देन जाके पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जाके अपना इलाके का, अपना मुल्क का नाम रोशन कर सके। अब ऐसा टैलेंट आपकी GB के अंदर मौजूद है लेकिन वसाइल नहीं है। अब बार हम मतलब एक चीज़ कहते हैं कि गवर्नमेंट को इस फील्ड के अंदर सीरियस होना पड़ेगा। ये खाली एक स्पोर्ट्स की हद तक महदूद नहीं है, इसके साथ आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ या वो आप टूरिज़्म आप इसके साथ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर जब आपका प्राइवेट सेक्टर आएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपकी इकानमी मजबूत होगी। अब हर साल जो हमारे यूनिवर्सिटी से हज़ारों जो तलबा फारिग होते हैं, हमारे GB के अंदर एक ही बात होती है कि हमें गवर्नमेंट जॉब दीजिए। अब गवर्नमेंट उतने लोगों को ना फैसिलिटेट कर सकती है। जो अब डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, अब वो या तो गवर्नमेंट जॉब करना है या घरों में बैठना है, और कोई एक्टिविटी तो है नहीं, ना प्राइवेट सेक्टर है। तो जब इस तरह की चीज़ें आपके अंदर होंगी, स्पोर्ट्स की बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी, मल्टीनेशनल ब्रांड्स आपकी तरफ से आएंगे, तो उससे जाहिर सी बात है आपका प्राइवेट सेक्टर मजबूत होगा, लोगों को रोज़गार का मौका मिलेगा। तो ये इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, इस बहुत लाजमी इसका एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। सही बात। तो दानियाल, क्या विजन क्या है अभी आप लोगों का फ्यूचर में? कुछ अभी क्या होगा, कोई टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत चल रही है, इस हवाले से थोड़ा बताएं। देखिए, हमें तो काफ़ी टाइम लगा है गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेने में।
لیکن ابھی فی الحال جو صورتحال ہے, ہم گورنمنٹ ابھی ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ ابھی جو ریسنٹ ٹرائلز کی جو ایکٹیویٹی ہیلڈ ہوئی ہے اس کے اندر گورنمنٹ نے ہمیں یعنی کہ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہمیں سپورٹ کیا ہے, مورلی بھی کیا ہے, ایتھیکلی بھی کیا ہے اور فزیکلی یعنی کہ سپورٹ کیا ہے انہوں نے. اور اس میں میں ایک صاحب میں اسپوکس پرسن آف گلگت بلتستان گورنمنٹ, سی ایم کے اسپوکس پرسن ہیں فیض اللہ فراق صاحب. تو وہ ہماری آپ جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان کی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ موجود ہیں, شاہد بھائی اور سارے, تو وہ شانہ بشانہ کھڑے رہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں ان میں آپ ایک چیز دیکھیں گے, ہماری جو پاک آرمی ہے اس کو بہت بڑا کردار رہتا ہے ریموٹ ایریاز کے اندر, ناردرن ایریاز جتنے بھی ہیں. تو وہاں پہ چونکہ ایف سی این نے آپریٹ کری ہے, سید امتیاز حسین گیلانی جو جنرل ہیں, تو ان کی طرف سے بھی ہمیں بالکل پازیٹیو یعنی کہ انہوں نے میسیجز دیے ہیں, اور وہ بھی اس ایکٹیویٹیز کے لیے. اور اپ کمنگ جو ہمارا ابھی 3 سیزن ہو چکے ہیں, ہم سیزن 4 کی طرف موو کر رہے ہیں اس ٹائم پہ, جو کہ ہمارا تقریباً اکتوبر نومبر میں ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے ہونے والا ہے. جی, ہمارا یعنی کہ مارخور سپر لیگ کا سیزن 4 ابھی ہوگا, یعنی کہ یہ ہمارا یعنی کہ چوتھا سیزن ہے. اسلام آباد میں, جی وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے. اور ہمارا یعنی کہ اوور آل اگر آپ پوچھیں کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج کیا رہا ہے, کہ یعنی کہ وہ آپ نے سنا ہوگا ایک امپورٹ ایکسپورٹ کی ٹرم ہوتی ہے, تو ہمارا بالکل وہ سیم ایز اٹ از کام ہے, کیونکہ گلگت میں فیسلٹیز تو ہے نہیں, اور وہاں پہ یعنی کہ اس چیز کو بھی ہم نے یعنی کہ انٹرسٹ ڈیولپ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے, تو ہمیں وہ پوری ٹیم کی جتنی بھی ٹیمز بنتی ہیں ان سب کی موبلائزیشن, ان کا کھانا پینا, رہائش, تمام معاملات کو جو ہے وہ مطلب سنبھالنا پڑتا ہے. بالکل وہاں سے ان کو اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ لے کے آنا اور ان کو ٹرین کرنا, ان کے سارے فیسلٹیز ان کو دینا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے میرے. جی بالکل, کیونکہ ہمارے یہ جتنے بھی ایونٹس ہیں یہ ٹوٹل جو ہے وہ پروفیشنل لائیو براڈ کاسٹنگ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ جو بھی کھیلنے والا ہے وہ اس کا ٹیلنٹ کہیں شوکیس تو ہو, لوگوں کو نظر آئے. اب ایک جگہ پہ جہاں پہ اس طرح کے وسائل ہی نہیں ہے, وہ جتنا اچھا مرضی کھیلنے والا ہو, میڈیا کے تھرو یا جو بھی اسٹریم کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے تھرو اگر وہ سامنے نہیں آئے گا تو کون انہیں پک کرے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں سامنے لانا بہت ضروری ہے. ہمارے میڈیا کا کردار زیادہ ہے. جی, میڈیا کا کردار ہمیشہ سے زیادہ رہا ہے, اسپیشلی کیٹو ٹیلی ویژن نے جو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے, جس نے گلگت بلتستان نارتھ کے اندر جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو, ان کے ٹیلنٹ کو ہمیشہ ہم نے سپورٹ کیا. بالکل ایسا کیا. اب دیکھیں, میں تھوڑی ہسٹری دیکھتا, مائٹ بی آئی ایم رائٹ اور رانگ, مجھے بتائیے گا کہ پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم کے ساتھ بھی شروعاتی دور میں آئی تھنک فرسٹ سیزن جب تھا, تو K2 TV نے ہی آئی تھنک ان کے ساتھ جو میڈیا ایز اے میڈیا پارٹنر چلے تھے. بالکل بالکل, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے ہماری جو نیو جنریشن, ہماری یوتھ ہے, ان کو شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں ہم. اور بتائیں ہمیں, ابھی جو اسٹوڈنٹس سے جو پارٹیسپیٹ کریں انٹرنیشنلی ابھی گئے ہیں, کہ جو پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہو آپ کی اس لیگ کے اندر جو کھیل رہے ہیں. ہمارے جی بی سے تو ہمارے جو ہیں ریاضت علی شاہ, جنہوں نے جا کے ورلڈ کپ کھیلا, یوگانڈا کی ٹیم کا ابھی کیپٹن بھی ہیں. تو یہ پورے ہم جی بی کو ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہمارا وہاں کا ایک بچہ جا کے انٹرنیشنل سطح پر گلگت بلتستان کا نام روشن کرے, اور وہ بھی ورلڈ کپ جیسے سٹیج میں جا کے پرفارم کرے. یہ بھی کسی بھی پلیئر کا ایک خواب ہوتا ہے. تو وہ اس علاقے سے جا کے انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا ایک نام پیدا کیا. لیکن یہ بات جو ہے بڑی مایوسی سے بھی کہنی پڑتی ہے کہ ایسے اپنے سٹار کو جب وہ واپس آیا تو نہ اس کو کوئی ایسا ویلکم کیا گیا, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کا گڈ جسٹر دیا گیا. تو یہ اس سے حوصلے, اب دیکھیں جو ان کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ہمارا یہ ریاضت گیا ہے, ہم اس کو فالو کر کے جائیں, ویژن بناتے ہیں. اب ان نوجوانوں کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ ایک اتنے سٹیج میں آنے کے بعد بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. تو اب اس میں گورنمنٹ جب تک رول پلے نہیں کرے گی, پھر جس طرح دانیال بھائی نے بات کی کہ اب جو کام گورنمنٹ کا ہے گورنمنٹ وہاں پہ نہیں کر رہی ہے, پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہیے تھا. لیکن ایف سی این اے کو ہم یہاں پہ کریڈٹ دیں گے, جس طرح کی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہمیشہ سے وہ ایک اپنا پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. اب آپ پولو کو دیکھ لیں, اب اس کو ایک نیشنل سطح پر متعارف کروانے میں جو ایف سی این اے کا کردار ہے وہ قابل دید ہے. پھر فٹ بال کے اندر آپ دیکھ لیں, گلگت بلتستان کی ہسٹری کا بہت بڑا ایونٹ ایف سی این اے نے کروایا. ایم ایم اے فائٹرز بہت زیادہ ایم ایم اے فائٹرز کے ابھی وہ کروا رہے ہیں. پھر والی بال کے انہوں نے ایونٹ کروایا. تو جتنی بھی ہیلدی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, ایف سی این اے کا ہمیشہ سے یہ ایک کردار رہا ہے کہ نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے جو ان سے ممکن ہو. اب جس طرح ہم نے کرکٹ کا یہ ایک بہت بڑا جو ہمارا ایونٹ تھا شاہد بھائی کے حوالے سے, اس میں ان کا بڑا ایک پازیٹیو رول تھا. انہوں نے ہمارے حوصلے بڑھائے, انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان فیوچر انشاءاللہ
جس طرح کی بھی ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں FCNA کا بھی شکر گزار ہوں اور خصوصاً جنرل صاحب کا جو ہمیشہ سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جب آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کے علاقے کے بڑے آپ کو سپورٹ کریں گے, تو وہ دن دور نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کا بچہ آپ کو انٹرنیشنل لیول پر, نیشنل لیول پر اور اپنے علاقے کا اور پورے قوم کا نام روشن کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے. بالکل ہمارے پازیٹیو پریڈکشنز ہیں آپ سب کے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے پروگرام کا وقت ہمارے پاس فی الحال کم رہ گیا ہے, تو شارٹ سا میسج ہمارے نیو جنریشن کے لیے, جو بھی آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے, تو تھوڑا سا میسج دے دیں آڈینس کے لیے. اور خاص طور پہ آڈینس ہماری ٹارگیٹڈ وہی ہوتی ہے جو یعنی کہ پسند کرتے ہیں کھیلوں کو, ایسی ایکٹیویٹیز کو. لیکن یہ خالی ان لوگوں کے لیے نا جو کھیل رہے ہیں, یہ تمام یعنی کہ والدین کو ایک میسج ہے, جتنے بھی پیرنٹس ہیں پورے پاکستان کے, گلگت بلتستان کے, کہ ان ایکٹیویٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کی باڈی پازیٹیو رہے گی تو اوبیسلی اس کا آؤٹ پٹ رزلٹ ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بھی پازیٹیو رہے گا. تو اسی طرح ہمارے یعنی کہ ملک و قوم کی ترقی ہوگی, ہمارے بچے, ہم سب لوگ پھلیں گے پھولیں گے. تو ہمیں یہ پریکٹسز یعنی کہ کسی بھی صورت چھوڑنی, کیونکہ آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت ساری یعنی کہ چیزیں ہیں وہ ہم سے اسکپ ہو چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا یعنی کہ ہمارا کنسرن ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے ان چیزوں کے لیے راستہ بنانا ہے, ٹائم نکالنا ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف آئیں. اور جو خاص طور پہ میری خواہش ہے کہ تمام لوگوں کو میسج بھی ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں جو ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی ہونے کے ساتھ کمرشلائز بھی ہوں, تاکہ آپ کا جو ہے اس کے ساتھ روزگار بھی جڑے, آپ یعنی کہ ضائع مت ہوں. اور خاص طور پہ جو گلگت کے کرکٹرز ہیں, تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ نے بس جو ہے وہ انکریج ہو کے رہنا ہے, حوصلہ نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ خالی ہم نہیں, ہماری طرح اور بھی لوگ ابھی نہیں, کل پرسوں, سال بعد, 2 سال بعد انشاءاللہ آئیں گے. گورنمنٹ اس میں انٹرسٹ لے گی, دوسرے پرائیویٹ سیکٹرز میں انٹرسٹ لے گا, اور آپ لوگوں کا فیوچر انشاءاللہ سیکیور ہوگا. بالکل, بہت اچھا میسج دیا آپ نے. آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج یہ ہے کہ وسائل آپ کو ضرور چاہیے, وسائل کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ کا جو حوصلہ ہے, جو ولولہ ہے, جو آپ اپنا ایک جو جذبہ ہے, اس کو آپ پازیٹیو وے کے ساتھ کنوے رکھیں, اپنی ایک رائٹ ڈائریکشن کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کو وسائل اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کی اگر پازیٹیو ڈائریکشن کے ساتھ آپ کا ایم, جو گول آپ نے جو کسی بھی فیلڈ کے اندر بنایا ہے, آپ اگر اس کے مستقل مزاج ہیں تو آپ اس میں ایک دن لازمی کامیاب ہوں گے. تو اپنے حوصلے مضبوط رکھیں اور اپنی ایک پازیٹیو ڈائریکشن کے ساتھ اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے علاقے کے لیے ایک وہ اپنا برقرار رکھیں. صحیح, بالکل, بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ اتنی اچھی باتیں آپ لوگوں سے, ہمارے پروگرام کا وقت تھوڑا سا کم ہوتا ہے, تو انشاءاللہ فیوچر میں کوئی اس طرح سے اور بھی اچھے انیشیٹیوز آپ لوگ لیں گے تو ضرور آپ لوگ ہمارے شو میں آتے رہیں گے اور آپ لوگوں سے اچھی باتیں. تو بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. اور ناظرین, آج کا جو پروگرام تھا وہ ڈیفینیٹلی اسپورٹس کے اوپر ہم نے بہت ساری باتیں کی, اور امید کرتی ہوں جن لوگوں نے بھی ہمارا پروگرام دیکھا, جو ابھی ہماری جو یوتھ ہے, تو آپ موٹیویٹ ضرور ہو گئے ہوں گے, اور ان سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں, اور فیوچر میں ان کا جو مارخور سپر لیگ ہے ان کے اوپر جو بھی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ پیجز تو ان کے بنے ہوئے ہوں گے, اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت اچھے میسیجز بھی دیے, پازیٹیو رہنے کو انہوں نے بتایا, اور گیو اپ آپ نے نہیں دینا ہے. اسپیسیفکلی جو ہماری ابھی کی جنریشن ہے وہ آپ نے بالکل ہیلدی ایکٹیویٹیز جو آپ لوگ نہیں کرتے آج کل, ان کو اپنی ڈیلی روٹین کے اندر ایک بنانا ہے, آپ نے ایک شیڈیول بنانا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اسپورٹس ایک ہے ہی ہیلدی ایکٹیویٹی جس میں آپ کا سارا, آپ کی جو لائف ہے, جو مینٹل ہیلتھ ہے آپ کی, اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. آپ بزی رہتے ہو, آپ ایکسرسائز آپ کا ہو جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو آپ فالو کریں. سوشل میڈیا پہ بہت سارے پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, ان کو دیکھیں. اور دوسرا جو ہے وہ ابھی عید آنے والی ہے, قربانی کریں گے سارے لوگ, تو آپ سب لوگوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, اپنے آس پاس لوگوں کا اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اور انشاءاللہ آپ سب سے ہم اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. اگر آپ نے ہمارا پروگرام مس کر دیا ہے تو ریپیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جا کے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں, فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جیسے کہ ہمیشہ سے کالرز ہمیں کہتے ہیں, میوزک کی فرمائش کرتے ہیں, وہ جی بی کا میوزک سب کو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پسند ہے. تو جاتے جاتے خوبصورت سا گانا آپ سب کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلے ہفتے, اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.